السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں مشورہ لوں۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جاہمہ رضی اللہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ پیارے بھائیوں، رضاعی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے جعرانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنی میں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ پیارے بھائیوں، والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہے۔ قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار میری مغفرت فرما اور میری والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا بیان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی۔ نمبر 2، والدین کی ہوئی عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گی، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمہ کسی کا قرض رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کیوں نہیں تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ نمبر 3، باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ پیارے بھائیوں، ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف ابن عبداللہ رضی اللہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، آپ رضی اللہ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف ابن عبداللہ رضی اللہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ رضی اللہ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوار سے آپ رضی اللہ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تشریف لائے اور کہنے لگی، ابو بردہ آپ جانتے ہو میں کیوں آپ رضی اللہ کے پاس آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ آپ رضی اللہ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی میرے والد حضرت عمر رضی اللہ اور آپ رضی اللہ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ نمبر 4، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیں اور رحم کی ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ نمبر 5، اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائے مغفرت کرتے رہیں، توقع ہے کہ خدا درگزر فرمائے گا اور شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتے رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی دعا کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئی اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ نمبر 6، ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے حضور گڑگڑائیں، انتہائی دلسوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار بچپن کی بے بسی میں
جس رحمت و جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا۔ پروردگار، اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہے۔ خدایا، میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ نمبر 7، ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی کہ اسے اس کی ماں نے تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ کا چڑھانا 30 مہینے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی، اور میرے والدین پر، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرمان برداروں میں ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔